علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں اور بہنوں اور عزیز طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ اس سے پہلے ہم لوگ صوفیاء کرام کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ صوفیاء کرام کون ہیں، یہ کون سی جماعت ہے اور یہ کب پیدا ہوئے اور کیوں ان کو صوفی کہا جاتا ہے اور ان کی اہم شخصیات کیا ہیں اور ان کے مدارس کیا ہیں اور ان لوگوں کے مدارس، مدرسۃ الزہد، مدرسۃ الوجود، مدرسۃ الحلول والاتحاد، یہ ان کے مدارس ہیں، اس کے بارے میں بھی بات ہو چکی ہے۔ پھر اس کے بعد صوفیاء کرام کے جو طریقے ہیں، مختلف طریقے ان کے یہاں رائے ہیں۔ قادریہ ہے، احمدیہ ہے اور رفاعیہ ہے اور اکبریہ ہے، شاذلیہ ہے۔ یہ سب اتنے ان فرقوں کے بارے میں، ان کے جو جماعتیں ہیں، اس کے بارے میں تذکرہ ہو گیا۔ اب شڈا کا طریقہ ہے، اس کے بارے میں بات ہونی ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین، یہ بختاشیہ جو ہے، یہ وہ طریقہ ہے جو ان کا نہج ہے، اس سے ترک اور افغانی لوگ منسوب ہیں۔ یہ طریقہ صوفیاء کرام کا یہ وہ طریقہ ہے جس سے ترک اور انبانی لوگ منسوب ہیں، اور اس طریقے کا ترکوں اور مغل کے درمیان اسلام کو پھیلانے میں بڑا اہم رول رہا ہے، اور دور عثمانی کے حکمران اس طریقے والوں کی بڑی تعریف کرتے ہیں۔ صوفیاء کرام کے ذریعے سے دین پھیلا، تو ظاہر ہے صوفیاء کرام کے ذریعے سے جو دین پھیلتا ہے اس دین کی وہ کیا حیثیت ہوتی ہے، کیا اہمیت ہوتی ہے۔ جیسے کہ ہمارے یہاں ہندوستان میں صوفیاء کرام کے ذریعے سے جن علاقوں میں دین پھیلا ہے، اسلام پھیلا ہے، وہ سیکنڈ ہینڈ اسلام ان کو تک پہنچا۔ آج جو ہمارا اپنی مسلمانوں کی زندگیوں میں ہم خرافات دیکھتے ہیں، بدعت و خرافات ہے اور طرح طرح کے رسم و رواج ہیں، یہ سب اس کی وجہ سے۔ تو یہ بختاشیہ جو طریقہ ہے صوفیاء کرام کا، یہ ترک اور اتراک کے لوگ، البانی لوگ، یہ ان کی طرف منسوب ہیں، اور اس طریقے کا ترکوں اور مغل کے درمیان اسلام کو پھیلانے میں بڑا اہم رول رہا ہے، اور دور عثمانی کے حکمران اس طریقے پر بڑی تعظیم کرتے تھے۔ جو صوفی تھے، صوفی منوش جو تھے، یہ ہے اس کے ذریعے سے اسلام پھیلا ہے۔ وہی جیسے ہندوستان میں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے صوفیاء کرام کے ذریعے سے جو اسلام پھیلا، دین پھیلا، تو وہی اسی انداز کا دین یہاں پر بھی دور عثمانی میں بھی پھیلا۔ اس کے بعد ساتواں ان کا طریقہ ہے مولویہ، بختاشیہ کے بعد مولویہ۔ اس طریقے کو مشہور شاعر جلال الدین رومی نے ایجاد کیا۔ مولانا جلال الدین رومی مشہور ہیں، ان کی مثنویات مثنوی ہے، انہوں نے اس طریقے کو ایجاد کیا ہے۔ ان کی 672 ہجری میں وفات ہوئی ہے۔ ان کے ماننے والے ذکر کے حلقوں میں رقص و ڈانس کرتے تھے۔ اس طریقوں کو ترکیہ اور مغربی ایشیا میں بہت فروغ ہے، یعنی مولویہ کا طریقہ، یہ مولانا جلال الدین رومی کا طریقہ جو ایجاد کیا ہوا طریقہ، یہ کہاں ترکیہ کے اندر اور مغربی ایشیا میں بہت اس کو فروغ حاصل ہوا۔ اس طریقے یعنی یہ چونکہ اس علاقے میں اسلام بھی پھیلا ہے تو صوفیاء کرام کی وجہ سے، اس لیے ترکی کے اندر قبر پرستی، مزار پرستی
طرح طرح کی بدعات و خرافات ہیں، آپ کو یہ سب چیزیں ثابت ہیں. جہاں پر بھی جس خطے میں بھی اسلام صوفیہ کرام کے ذریعے سے پھیلا ہے تو وہی سیکنڈ ہینڈ والا اسلام پھیلا ہے. وہی وہاں پر لوگوں کی زندگیوں میں خرافات، رسم و رواج اور طرح طرح کی چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملی. 8واں طریقہ ہے نقش بندیہ ہے. یہ نقش بندیہ طریقہ، یہ طریقہ شیخ بہاؤالدین محمد بخاری کی طرف منسوب طریقہ، یعنی نقش بندیہ طریقہ. ہمارے یہاں بہت سے لوگ فلاں نقش بندی، تو کوئی چشتی ہے، ابھی چشتی کا بھی آئے گا، اور کوئی قادری ہے بھائی اس کا بھی تذکرہ ہے. تو نقش بندی بہت سے لوگ لکھتے ہیں، کوئی مجددی لکھتا ہے، کوئی نقش بندی لکھتا ہے. تو نقش بندی یا یہ طریقہ جو ہے شیخ بہاؤالدین محمد بخاری کی طرف منسوب ہے. یہ شاذلیہ طریقے کی طرح آسان ہے. اس طریقے کو ایران، ہندوستان اور مغربی ایشیا میں فروغ حاصل ہے. میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ ہندوستان میں، ہمارے ہندوستان میں بہت لوگ اپنے نام کے ساتھ نقش بندی لگاتے ہیں، تو بڑے فخریہ انداز میں کہ میں فلاں سلسلے نقش بندیہ سے تعلق رکھتا ہوں بھائی. اور تو مغربی ایشیا میں بھی اس کو فروغ حاصل ہوا ہے، ہندوستان کے اندر بھی اس کو فروغ حاصل ہوا ہے، ایران کے اندر بھی. اور ایران تو ساری خرافات کا منبع اور سرچشمہ ہے. اتنی خرافاتیں ہیں، اتنی بدعات و خرافات ہیں اور رسم و رواج ہیں، سب زیادہ تر جو ہے اپج، اس کی اپج جو ہے اگر کہا جائے اس کی، اور اس کو جو ہے اس کی پیداوار کہاں پر ہوئی ہے، ایران کے اندر ہوتی ہے. پھر اس کو پوری دنیا میں وہاں سے اس کو ایکسپورٹ کیا جاتا ہے اور وہ لوگ درآمد کرتے ہیں، اور لوگوں کے یہاں سے درآمد ہوتا ہے، پھر وہاں دوسرے لوگ برآمد کر لیتے ہیں. اس کے بعد ایک طریقہ ہے وہ ملامتیہ طریقہ ہے، نواں طریقہ ہے. 8واں طریقہ نقش بندیہ ملامتیہ طریقہ ہے. اس طریقے کے بانی مبانی ابو صالح حمدون ہیں. ان کے کچھ ماننے والوں نے جہاد و نفس کشی کے مقصد سے نفس کی مخالفت کو جائز قرار دیا، جبکہ ان میں ایک غالی فرقہ ترکیہ میں نمودار ہوا. اس نے بے حیائی اور یانیت اور غلط کام کرنے کو مباح قرار دیا. یہ ہے فرقہ، یہ ہم نے کیا. میں نے بتایا کہ اس طریقے کے یہ طریقہ ہے، اس طریقے کے بانی مبانی ہیں ابو صالح حمدون ہیں. ان کے کچھ ماننے والوں نے جہاد و نفس کشی کے مقصد سے نفس کی مخالفت کو جائز قرار دیا. شروع میں یہ کہ نفس کشی اس طرح سے ہوگی، نفس کی مخالفت کی جائے گی تو نفس کشی ہوگی. جبکہ ان میں ایک غالی فرقہ ترکیہ میں نمودار ہوا، اور ان کے اندر غلو ہوا، اس کو بدلا انہوں نے طریقے کو. تیسری بے حیائی اور یانیت اور غلط کام کو کرنے کو مباح قرار دیا. دین کے اندر اور غلط کام کو کرنے کو مباح قرار دیا جائے. بے حیائی اور بریانیت اور فحاشی کو جو ہے کیا دیا جائے، فروغ دیا جائے اور اس کو ہوا دی جائے. یہ کیا طریقہ ہے، کون سا طریقہ ہے؟ یہ ہیں صوفیاء کرام کے طریقے. بتائیے یہ صوفیاء کرام ہیں، صوفی کہتے ہیں کہ جو بے حیائی کو، جس میں بے حیائی کو اور بریانیت کو جو ہے جواز فراہم کر دیا جائے، جہاں غلط کام کرنے کو مباح قرار دیا جائے. جب سی بات ہے سمجھ میں بات کیا. اس کے بعد فرقہ ہے بریلویہ، مشہور فرقہ ہے اس وقت البریلویہ. یہ بریلویہ جو فرقہ ہے، اس طریقے کو بریلویہ
یہ بھی صوفیاء کرام ہی کا طریقہ ہے، بریلی بھی ہے۔ آپ اس میں پوری تفصیل میں نہیں جاتے، اگر آپ تفصیل سے پڑھنا چاہیں کہ یہ کس کی ایجاد ہے اور کس کے ایجنٹ ہیں یہ لوگ، اور کیوں ان کو میدان ان کو کیوں لایا گیا، اور مولانا احمد رضا خان کو کس نے اعلی کار بنایا، تو پڑھنا چاہیں تو ان کی مولانا احسان الہی ظہیر جو پاکستان کے عالم تھے، ان کو شہید کر دیا گیا، ان کی کتاب ہے البریلویہ، اس میں انہوں نے تفصیل سے اس پر سے پردہ اٹھایا ہے اور ساری شہادتیں بھی انہوں نے پیش کی ہیں کہ یہ انگریزوں کے ایجنٹ ہیں، اور انگریزوں نے مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو دین سے دور کرنے کے لیے ان کو، جیسے مرزا غلام احمد قادیانی کو اعلی کار بنایا انگریزوں نے، اس سے کام لیا، تو انہوں نے دوسری شخصیت احمد رضا خان کو بھی اعلی کار بنایا، خریدا، ان کے در خرید غلام ہے یہ، ان کو خریدا، اور یہ کیونکہ ان کا خاندان پورا کیا تھا، بڑے وہ تھا شیعہ تھا، پورا ان کا خاندان علی نقی جو والد، اور پورے اگر کسی کو معلوم کرنا ہو، پڑھنا ہو، تفصیل سے معلوم کرنا ہو، پڑھنا ہو، تو وہ رضا لائبریری میں ان کا شجر مقدس ہے موجود ہے، وہاں جا کر کے اس کو پڑھ لیں، اس میں پڑھے تو اس کو معلوم ہوگا کہ احمد رضا خان کون تھے، ان کا خاندان کون تھا۔ تو جب انگریزوں نے ان کو اعلی کار بنایا تو انہوں نے شیعیت کو وہ دوسرا ایک رنگ دے دیا ہے، بریلویت کا اور صوفیزم کا ایک نیا طریقہ رائج کرتے، صوفیزم کا ایک نیا طریقہ رائج کیا ہے، اور اس طرح سے امت کے بڑے طبقے کو راہ راست ملتا ہے۔ انہوں نے صحیح معنوں میں انگریزوں کی شاگردی کا پورا پورا حق ادا کیا، اور ان کے ایجنٹی کا پورا پورا جو ہے ایجنٹ ہونے کا پورا پورا حق ادا کیا، اور ان کے جو نمک خواری کا پورا پورا حق ادا کیا کہ انہوں نے کافی پیسہ خطیر رقم دے کر خریدا، تو اس کا حق ادا کیا انہوں نے، اور اس طرح سے ایک مسلمانوں کے بڑے طبقے کو آج جو ہے راہ راست سے بھٹکا دیا ہے، اور وہ ان کو امام اعلیٰ حضرت کا نام لقب دیتے ہیں، اور ان کو مسلک اعلیٰ حضرت کی بھی اب تلقین ہو رہی ہے۔ اب تو جگہ جگہ جو ہے مسجدوں میں بھی لکھتے ہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت کی مسجد ہے، اور اپنی مسجدوں میں باقاعدہ ان کے یہاں لکھا ہوتا ہے کہ ان کے داخلہ ان کا داخلہ ممنوع ہے، کوئی ہماری مسجد کے اندر اس طرح ہے، یہ ہے ان کے یہاں تشدد۔ تو یہ بریلویہ جو ہے یہ بھی ایک کیا ہے، صوفیاء کرام کا یہی طریقہ ہے، اس طریقے کو بریلویہ کہتے ہیں۔ بریلویہ کیوں کہتے ہیں کہ بریلی ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش کا ایک مشہور و معروف شہر ہے، اس کی مناسبت سے بریلویہ کہتے ہیں۔ یہ طریقہ ہندوستان میں ابھی میں نے تھوڑا تفصیل سے بتایا، برطانوی سامراج کے زمانے میں وجود میں آیا ہے، یہ انگریز سامراج کے بطن سے پیدا ہوا ہے۔ میں نے اشارے کرائے میں یہ سب باتیں آ گئی۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں پورا پورا تصرف اور حکومت کا حق ہے، یہ ہے ان کا عقیدہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مطلقاً نائب ہیں۔ احمد رضا خان کہتے ہیں اور کہتے تھے وہ، اے غوث آدم، اے عبد القادر جیلانی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب کی طرف سے طاقت اور قوت ملی ہے، اور آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو بھی کشف و کرامات کا ظہور ہوتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس کائنات میں تصرف کا حق رکھتے ہیں۔ یہ ان کے بات۔ در حقیقت پردے کے پیچھے سے آپ کی سب کچھ، آپ ہی سب کچھ کرتے ہیں، کہتے ہیں در حقیقت پردے کے پیچھے سے آپ ہی سب کچھ کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلو سے کام لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
کا عقیدہ ہے کہ اب سب کچھ مدینے سے ہوتا ہے، اللہ کی جھولی میں نعوذ باللہ توحید کے علاوہ کچھ نہیں ہے، جو کچھ لینا ہے سب مدینے سے لینا۔ یہ اسی طرح کا خیال ہے جیسے عیسائیوں کا، عیسائی بھائی ہیں، عیسائیوں کا خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے عقیدے کے مطابق وہ کفارہ بن گئے۔ حضرت ابراہیم، حضرت آدم سے جو غلطی ہوئی تھی اس کا کفارہ، پھانسی کے تختے پر لٹک گئے۔ اس کے بعد ان کو جو ہے 2-4 دن کے بعد زندہ کیا گیا، پھر رہے وہ، پھر آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے ان کے عقیدے کے مطابق، اور وہ اللہ کے بغل میں بیٹھ کر اب وہیں سے حکومت کرتے ہیں۔ تو ان کے یہاں یہ عقیدہ ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ امی اوپر ہمارے ماں باپ قربان، یہ اپنے قبر سے، روضہ اطہر سے سب کچھ کرتے ہیں۔ یہ عقیدہ ان کا اس طرح کا عقیدہ ہے۔ ان کا خیال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام اولیاء کرام کو بھی غیب کا علم ہے، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلکہ تمام اولیاء کرام کو بھی غیب کا علم ہے، اور 7 بڑے بڑے جو کتب ہیں ان کو بھی اس کا علم ہے۔ انہوں نے سنی عقیدے کو صوفی، قادیانی، قبر پرستی اور کچھ دوسرے مذاہب سے ملا دیا ہے۔ اور خلط ملط کر کے ایک ملغوبہ بنا دیا ہے۔ دین کیا ہے؟ ایک ملغوبہ بنا دیا انہوں نے، دین کو ایک ملغوبہ بنا رکھا ہے، اسلام کو ایک ملغوبہ بنا دیا۔ ان کا عقیدہ ہے کہ جس طرح اللہ حاضر و ناظر ہے، مخلوق کا ہر عمل ہم وقت اور ہر زمانے میں اللہ کی نظر میں ہے، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاضر و ناظر ہے، اور کچھ دوسرے لوگوں کے اندر بھی یہ صفت موجود ہے، جیسے احمد رضا خان صاحب۔ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کرتے ہیں اور آپ کو اللہ کا نور سمجھتے ہیں۔ یعنی عجیب بات ہے کہ ان کو قرآن کا فلسفہ نہیں سمجھ میں آتا۔ قرآن یہ فلسفہ پیش کرتا ہے، مختلف صورتوں میں پیش کیا اس نے، اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانی کو بھیجا ہے، مردوں کو بھیجا ہے، کسی عورت کو نہیں بھیجا، فرشتوں کو نہیں بھیجا ہے۔ تو کفار مکہ یہ کہتے تھے کہ ہماری ہدایت کے لیے فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا؟ انسانوں کی ہدایت کے لیے تو فرشتے کو آنا چاہیے۔ تو یہ بھی کفار مکہ کا فلسفہ تو ان کو سمجھ میں آ رہا ہے، ان کو سمجھ میں آ گیا۔ اور قرآن مجید جو فلسفہ پیش کرتا ہے، قرآن مجید کا فلسفہ، اور ایک سورہ میں نہیں بلکہ مختلف صورتوں میں قرآن میں پیش کیا ہے یہ فلسفہ ان کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت کا وہ انکار کرتے ہیں، گویا آپ کی بشریت کا انکار کر کے قرآن مجید کی سینکڑوں آیتوں کا انکار، ایک دو آیت نہیں۔ اور آپ خود سمجھ لیجیے کہ جو شخص قرآن مجید کی ایک آیت کا انکار کرے، انکار کیا کہ ایک آیت کے بارے میں اگر اس کو شبہ، شک کی لہر میں پیدا ہو جائے، ایمان چلا جائے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں حدیثوں کا انکار ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا معاملہ بھی یہی ہے کہ اگر صحیح حدیث ہو، اس حدیث کے بارے میں اگر شک کی لہر بھی پیدا ہو جائے کسی انسان کے اندر، تو پھر ایمان نہیں رہتا ہے۔ یہ لوگ ہمارے بھائی ہیں، سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ کفار مکہ کا فلسفہ سمجھ میں آ رہا ہے ان کو، اور قرآن مجید کا فلسفہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ اس لیے انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت کا انکار کر دیا، اور کرتے ہیں، اور آپ کو اللہ کا نور سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے ماننے والوں کو انبیاء کرام اور اولیاء اعظام سے مدد طلب کرنے کی تاکید کرتے ہیں،
کہتے ہیں کہ اولیاء کرام سے مدد، انبیاء کرام سے بھی مدد حاصل کی جا سکتی ہے، طلب کی جا سکتی ہے، اور اولیاء کرام سے بھی مدد کرنے کی تو تاکید کرتے ہیں۔ اور جو شخص اس کا انکار کرتا ہے، جو یہ کہتا ہے نہیں بھائی اللہ کے علاوہ کسی سے مدد طلب کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ختم کر کے آپ نے فرمایا کہ جب سوال کرنا ہو تو اللہ سے سوال کرو، مدد طلب کرنی ہو تو اللہ سے مدد کرو۔ اور قرآن کے اندر قرآن کی سورہ فاتحہ جو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد کرتے ہیں۔ ایک عجیب و غریب معاملہ ہے کہ اپنے ماننے والوں کو انبیاء کرام اور اولیاء کرام سے مدد طلب کرنے کی تاکید کرتے ہیں، اور جو شخص اس کا انکار کرتا ہے اس کو بددین و بدعقیدہ کہتے ہیں۔ امجد علی جو روسی کے رہنے والے تھے، بہت بڑے عالم ہیں، امجد علی نے اپنی کتاب بہار شریعت میں لکھا ہے کہ قبروں سے فیوض و برکات و مدد حاصل کرنے سے منع کرنے والے، اس نے لکھا ہے بہار شریعت میں لکھا ہے کہ قبروں سے فیوض و برکات و مدد حاصل کرنے سے منع کرنے والے یا اس کا انکار کرنے والے بددین و بدعقیدہ ہیں۔ اور یہ عقیدہ تو ہمارے رامپور میں جو مفتی شہر ہیں اور قاضی شہر ہیں ان سب کا یہ عقیدہ ہے، وہ بھی اسی بات کے قائل ہیں جو امجد علی صاحب نے، ان کے شیخ امجد علی نے اپنی کتاب بہار شریعت میں جو لکھا ہے وہی ہمارے رامپور شہر کے مفتی شہر کا بھی عقیدہ یہی ہے اور قاضی شہر کا بھی عقیدہ یہی ہے۔ اور جو اس کا انکار کرتا ہے، جو اس کو نہیں مانتا ہے، اس کو بدعقیدہ کہتے ہیں۔ بہت آسان سی چیز ہے ان کے یہاں بدعقیدہ اور بددین کہہ دینا، لیکن یہ بھی سوچنا چاہیے، انہوں نے معلوم ہوتا ہے کہ مسلم کی روایتیں نہیں پڑھی، حدیثیں نہیں پڑھی ہیں، جو جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سے زائد طریق سے کیا نقل کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے من قال لاخیہ یا کافر، کہ جو اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہہ کر پکارتا ہے یا اے اللہ کے دشمن کہتا ہے یا اے کافر کہہ کر پکارتا ہے، اگر وہ کافر ہے تو ٹھیک ہے، اس کی طرف کلمہ کفر لوٹے گا، لیکن اگر وہ کافر نہیں ہے تو کلمہ کفر اسی کی طرف لوٹ جائے گا۔ سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ان کو سوچنے کی ضرورت ہے، ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ذرا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی اردو ہے، ان کے یہاں حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کی تعظیم و تقریب میں بہت غلو پایا جاتا ہے، اور یہ لوگ سبھی اولیاء کرام کی بہت زیادہ تعظیم کرتے ہیں اور ان بزرگان دین کی طرف عجیب و غریب اعمال منسوب کرتے ہیں۔ ذمہ داری کو ختم کرنا ان کا یہ بھی ہے نظریہ، ذمہ داری کو ختم کرنے کا، جیسے عبد القادر جیلانی کی طرف بہت سے غلط کام منسوخ کیے ہیں، عجیب و غریب کام منسوخ کیے ہیں۔ دوسری چیز ہے ذمہ داری کو ختم کرنا، ان کا نظریہ یہ ہے کہ نماز، روزہ اور دوسری عبادات کے بدلے کچھ صدقہ فطر کے بقدر صدقہ دے دے تو ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائے گا، یعنی نماز، روزہ اور دوسری عبادات کے بدلے کچھ صدقہ فطر کے بقدر، کتنا ایک صدقہ فطر ایک آدمی کو ارے ہمارے 2 سیر گیہوں ہے یا کھجور، اتنی کھجور ہے اتنی دے دے، قدر دے دے تو ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائے گا۔ عبادتوں کو چھوڑنے کے لیے طرح طرح کے ہیلے کے بھی وہ قائل ہے، ان کے نماز کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہوتی ہے، یہ ہے ان کا طریقہ، یہ ہے بریلویوں کا طریقہ۔ وہ لوگ سال کو خانوں میں تقسیم کرتے ہیں، انہوں نے مختلف خانوں میں بانٹ رکھا ہے، تقسیم کرتے ہیں، پھر اس کو تحفے کے طور پر واپس لاتے ہیں، پھر دوبارہ اس کی تقسیم کرتے ہیں،
یہی عمل مسلسل انسانوں کے اندر کرتے ہیں جن میں عبادت چھوڑی گئی ہے. ان کی اصل یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو حنفی المسلک بھی کہتے ہیں کہ ہم لوگ حنفی ہیں. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کو مانتے ہیں، ہم لوگ حنفی ہیں. انہوں نے کیسے حنفی ہیں؟ کون سے حنفی ہیں؟ برطانوی سامراج کے دنوں میں ان کے اندر صوفیزم شرائط کر گیا. بریلویت کے بانی احمد رضا خان پڑھنے کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی کے بڑے بھائی غلام قادر بیگ سے 1940 میں ملے. دیکھیے قادیانی و زوید کا کیسا رشتہ ہے، اس رشتے کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. مرزا غلام احمد قادیانی اور مولانا احمد رضا خان میں کیسا رشتہ ہے، اس رشتے کو بھی سمجھنا چاہیے. ان کے یہاں ان کی عیدین، ان کے یہاں سب سے مشہور و معروف بڑی عید میلاد. یہ دن ان کے یہاں سب سے زیادہ مقدس ہے. یہ لوگ خرافاتی قصے کہانیوں کے ساتھ ساتھ نظمیں اور نعتیں پڑھتے ہیں جس کے اندر شرکیہ باتیں ہوتی ہیں. اور احمد رضا خان کی تصنیف کردہ سرور القلوب فی مولد المحبوب، محبوب کے پیدائش کے موقع پر دنوں کا سرور، اس کتاب کو پڑھتے ہیں جو خرافات کا مجموعہ ہے. اس کتاب کو پڑھتے ہیں. اب وقت چونکہ ہو چکا ہے، انشاءاللہ آئندہ درس میں اس کے آگے بات ہوگی. ابھی انہی کے متعلق باتیں ہوں گی.